کہ حکیم مبارک علی آپ کی خدمت میں برج میزان کے ساتھ 22 سپٹمبر اور 22 اکتوبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ۔ میزان انگلش میں لیبرا، حاکم سیارہ زہرہ وینس، یہ دائرۃ البروج کا 7واں برج ہے۔ تغیر پذیر ہے، منقلب ہے، منصوب رنگ سفید نیلا، منصوب پھول بڑے ہوئے گلاب یعنی کہ بڑے گلاب، مثبت اور مذکر ہے، حروف رے توئیں ہے، نشان ترازو ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے بروج کا ایک چارٹ بنایا ہے جو کہ ماہیت اور عناصر کے مطابق ہے، جیسے کہ آتشی بروج قوس، اسد اور برج حمل والے ہیں، آبی بروج برج حوت، عقرب اور سرطان والے ہیں، بادی بروج جوزہ، دل و میزان والے ہیں، اور خاکی بروج سنبلہ، جدی اور برج ثور والے ہیں۔ اسی طرح سے مذکر بروج جو ہیں برج حمل، برج جوزہ، اسد، میزان، قوس اور برج دلو ہے۔ مؤنث بروج جو ہیں وہ برج ثور، سنبلہ، عقرب، جدی اور حوت ہیں۔ بانج بروج جی حمل، اسد اور برج جدی۔ وہ لوگ جو کسی بھی برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں، ان سب لوگوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان سب کی خوبیاں اور خامیاں اسی برج کے مطابق ہوگی جس برج کے تحت زیر اثر وہ پیدا ہوئے ہیں۔ مطلب کہ تالے جس برج کے تحت وہ پیدا ہوئے ہیں اسی کے مطابق ہی ان کے تمام زندگی اطوار اور تمام عادتیں اور ہر چیز اس کے مطابق ہوتی ہے۔ ذائچہ یا کنڈلی جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب آپ کا ذائچہ بنایا جاتا ہے تو جو تالے ہے وہ 1 نمبر ہوتا ہے، اور باقی جو 2 3 4 12 تک ہیں بروج کے نمبر، ان کے سیارگان کی جو پوزیشن ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کہاں کہاں کس کس گھر میں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کی برج کا کسی بھی شخص کا برج فلاں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی پیدائش کے وقت وہ برج جو ہے مشرق سے طلوع تھا۔ جب وہ برج مشرق سے طلوع تھا تو اسی کے زیر اثر اس شخص کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں اور دوستوں عزیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ کس برج کے تحت ان کی پیدائش ہوئی ہے، کون سا سیارہ ہے، اور آپ کو ان سے پوچھے بغیر ہی ان کی تمام تقریباً 90% عادتوں کا پتہ چل جائے گا کہ وہ ان میں کون کون سی عادتیں اچھی ہیں اور کون سی عادتیں بری ہیں۔ اچھا جی، واپس آتے ہیں برج میزان کی طرف۔ وجدانیت اور انصاف پسندی ان کا خاصہ ہے۔ یہ ان بروج میں سے ہے جو دل اور دماغ دونوں کی قوتوں پر قابض ہیں۔ مردانہ ہے یعنی کہ مذکر ہے، مثبت ہے، بادی ہے۔ یہ سرگرم لوگ ہیں، با اثر لوگ ہیں، حکمران قسم کا برج ہے۔ زحل سیارہ کو اس برج میں شرف ہوتا ہے، یہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ زہرہ کا دوست ہے، اور برج شمس کو یہاں وبال ہے، یہ برج زہرہ کا دشمن ہے۔ وجدانی ہوتے ہیں، صالح، باحیا، باشعور۔ جی شفقت امیز لہجہ شائستہ قسم کے لوگ ہیں، لیکن اندرونی غمگین بھی ہیں۔ پتھر، سنگ یشم، گلابی، اپل۔ آپ کی معلومات کے لیے، بلکہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، یہ ایک عام سی بات ہے کہ گرمیوں کے دن طویل ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں جو برج ہے وہ 23 تاریخ کے قریب بدلتا ہے، اور سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے 19-20 کے قریب جو ہے وہ برج تبدیل ہو جاتا ہے۔ بڑے دنوں کے جو بروج ہیں برج حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد اور سنبلہ ہیں۔ اسی طرح چھوٹے دنوں کے جو بروج ہیں میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور برج حوت ہے۔
برج میزان کا نشان ترازو ہے اور تمام بروج میں یہ ہی ایک واحد بے جان نشان ہے یا علامت ہے برج میزان کی، کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو باقی بروج ہیں جیسے کہ شیر ہے، شیر کا نشان، مچھلی کا نشان، سرطان، کیکڑے کا نشان، مینڈا، باقی بھی اور بھی آپ دیکھیں گے تو وہ سارے کوئی نہ کوئی جاندار یا انسان یا جانور کی تصویر ہے جو کہ بنتی ہے، لیکن 12 بروج میں برج میزان ہی ایک ایسا برج ہے جو کہ ایک بے جان نشان بناتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے۔ اچھا جی، مثالی میزانی لوگ ہمیشہ زندگی میں توازن برقرار رکھتے ہیں کیونکہ ان کی علامت ہے ترازو، بیلنس۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ زندگی میں بیلنس ہی رکھیں ہر طرح کے معاملات میں، اور اسی طرح یہ دوسرے لوگوں میں یہ چیز تلاش کرتے رہتے ہیں جو چیز ان میں نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ اسی ہچکچاہٹ کو ظاہر کرتے رہتے ہیں، یہ کافی دیر لگا دیتے ہیں مخالف کے دلائل کو جانچنے کے لیے۔ یعنی کہ اگر آپ ان سے کوئی واقعہ ہو گیا یا آپ نے کوئی غلطی ہوگی یا مخالفت کر دی یا کوئی ان کے خلاف آپ نے بات کر دی اور بعد میں آپ نے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی بھئی میں تو غلطی سے یہ بات کر بیٹھا ہوں، اصل میں یہ معاملہ تھا، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، تو یہ لوگ جو ہیں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں دوسرے لوگوں کی بات کو سمجھنے کے لیے، لیکن بہرحال سمجھ آتے ہیں، دیر آئد درست آئد والا نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ طبیعت پرکشش، مہربان اور نرم مزاج ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ رنگ ان کا کوئی بھی ہو، یہ پرکشش لوگ ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ہاں جی، دوسرے لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں، ہم آہنگی اور امن پیدا کرنے والے کام کرتے ہیں، امن پسند ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، چاہے یہ اندرونی طور پہ خوبصورت ہوں یا بیرونی طور پہ یہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ برج لبرا والوں کی یہ ایک خاص نشانی ہے کہ یہ خوبصورت ہوتے ہیں، اندرونی ہو یا بیرونی۔ ذہین ہوتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کے نظریات کو مان بھی لیتے ہیں۔ زندہ دلی ان کا ایک خاص انعام ہے، نشانی ہے، ہر بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ محبت میں اپنے آئیڈیل کو حاصل کرنے میں کسی بھی حد تک جا بھی سکتے ہیں اور کسی حد تک کامیاب ہو بھی جاتے ہیں۔ اپنی پرسکون زندگی میں خلل ان کو پسند نہیں، وہ جو کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اپنے نظریات کے مطابق ہی چلتے ہیں، اپنی بات کو خاص اہمیت دیتے ہیں، رومان پسند ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں۔ تاہم اس برج کے تحت بعض لوگ کم ظرف اور دکھاوے کی محبت کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ چلیں میں آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ بتاتا ہوں کہ ان کی منفی خصوصیات میں متذبذب، غیر سیریس، نان سیریس، بے سلیقہ اور بدلنے والے لوگ ہیں، کام اور کاروبار جو ان سے منسوب ہیں، سوشل ورکر زبردست، ڈپلومیٹک، مبصر، ماہر آرائش و زیبائش کے کام، شور و گل والے کام سے ذرا یہ دور بھاگتے ہیں، ویلفیئر آفیسر زبردست، ایئر ہوسٹس کیا بات ہے، کپڑوں کا کاروبار، بیوٹی پارلرز، ہر وہ کام جس میں خوبصورتی انوالو ہو، کوئی بھی ایسا کام جس میں خوبصورت نظر آنا، خوبصورت بنانا، خوبصورتی سے کام کرنا، یہ ان کے کام ہیں۔ آپ غور کر لیں، اس جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سب جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو سنوار کے رکھتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ، کپڑے پہننے کا سلیقہ، چلنے کا سلیقہ، دیکھنے کا سلیقہ، دکھانے کا سلیقہ،
اچھا جی، بیوٹی پارلر والے لوگ ہیں، شادی وغیرہ کروانے والے لوگ ہیں، ناچ گانے والے لوگ ہیں وغیرہ۔ اچھا، فلم ایکٹر ایکٹریس یہ بھی کام یہ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو زیادہ تر فلمیں ریلیز ہوتی ہیں وہ جمعہ کا دن ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ غور کیجیے گا۔ برج میزان، سیارہ، زہرہ، یہ ایک خاص چیز ہے، اس کا تعلق شوبز سے بھی ہے۔ شوبز کے لوگ خاص طور پر اس برج کے مطابق کام کرتے ہیں، اسی برج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا زیادہ تر کام اسی برج کے زیر اثر ہی ہوتا ہے۔ امید ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ آپ نے خاص طور پہ جو میں نے آپ کو یہ ایک چارٹ دکھایا ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے، یہ ذائچہ بناتے وقت آپ کے بہت کام آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے برج کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔